عباده العلماء. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. معزز علماء کرام، محترم طلباء اعزام اور میرے تمام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ نے ماشاءاللہ بیانات اتنے سارے سن لیے، اب مزید کی تو ضرورت نہیں تھی. سچی بات ہے، میں تو صرف حاضری کی نیت سے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجموعوں کی شرکت سے ہم کو شرکت کی توفیق دیں ہم کو، اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے. لیکن ہمارے بزرگوں کا حکم بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہے، تو ان کے حکم پر کچھ چند باتیں جو ذہن میں ہیں وہ عرض کروں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی، سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا اور اللہ نے تکمیل کی توفیق دی. اب اس سے آگے کی جو اسٹیج ہے کہ اس پر عمل بھی ہو اور اس کی اشاعت بھی ہو، اس کی بھی دعا ہے اللہ عمل کی بھی توفیق دے اور اللہ اس کی اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ عالم ربانی بنائیں اور عالم ربانی کی جو صفات اور خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے. میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو مدرسوں میں لے آتے ہیں. یہ اللہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالی دولت دین اور دولت علم دینا چاہتے ہیں اس کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. اور اگر اللہ نہ چاہیں تو بھائی پتہ نہیں ہم کہاں ہوں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی ایسے ہی ادارے میں ہوں، تو ہمیں اس پر بھی اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دین کے لیے منتخب فرمایا اور دینی مدرسے میں بھیجا. ہمارے طلباء کو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. احساس کمتری کا کسی درجے میں بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. لوگ یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، کہتے رہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے نبیوں کو نہیں بخشا، ولیوں کو نہیں بخشا، تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ اگر ہمیں بھی کچھ کہیں گے تو چلو انبیاء کی، اولیاء کی سنت ہی ادا ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ اللہ ہم کو یہاں بھیج دیتے ہیں. میرے عزیز طلباء، علم دو طرح کا ہوتا ہے. خود احادیث ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل کی بھی توفیق ملے، اور علم غیر نافع وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل کی توفیق نہ ہو. نہایت مختصر سی بات، جس کے ساتھ عمل کی توفیق ملے وہ علم کون سا ہے؟ علم نافع ہے. اور جس کے ساتھ عمل کی توفیق نہ ملے وہ علم غیر نافع ہے. تو علم نافع میں دو چیزیں ملیں گی، ایک تو یہ کہ اس پر عمل کی توفیق ہوگی، اور دوسرے ہمارے اندر خشیت پیدا ہوگی. اگر علم حاصل کرنے کے باوجود نہ عمل کی توفیق مل رہی ہے،
نہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے، ہم علم نافع حاصل نہیں کر سکے۔ علم نافع کے لیے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، عمل بھی ہوتا ہے، خدا کا خوف اور خشیت بھی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، وقل رب زدنی علما۔ واحد ایک علم ہے جس کے اضافے کی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دعا سکھلائی اور کہا کہ یہ دعا کیا کریں، رب زدنی علما، الہی میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، حضور علیہ السلام اللہ کے حضور میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی ایک تو علم نافع عطا فرمائیے، اور علم نافع میں نے بتایا جس کے ساتھ عمل ہوتا ہے، ساتھ ہی دعا کر دی علما نافعا وعملا متقبلا، کہ عمل کی بھی توفیق ہو جائے اور عمل بھی ظاہر ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو قبول نہ ہو۔ قبول وہی ہوتا ہے جو تعلیمات اسلام کے مطابق ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ایسے عمل کی توفیق دیجئے کہ جو قبول بھی ہو، تعلیمات اسلام کے مطابق ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، علم کی توفیق، عمل کی توفیق بھی ملتی ہے رزق حلال کھانے سے، اس لیے ورزقا طیبا، آگے اس کی بھی حضور علیہ السلام نے دعا کر دی، اور یہ خود قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے انبیاء و مرسلین، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھائیے اور نیک عمل کیجیے۔ معلوم ہوا کہ نیک عمل کی توفیق ہوتی ہی جب انسان رزق حلال کھائے، اور اگر رزق حلال نہ کھائے تو پھر عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ رزق حلال ایک لقمہ بھی کھا لیں تو اس کی ہزاروں برکات ظاہر ہوتی ہیں، اور حرام کھانے سے اس کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور حرام کے بے شمار فرد ہیں، بہت ساری طریقے ہیں حرام کھانے کے۔ ایسا ہوتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوتا، نرا حرام ہوتا ہے، اور اس کی نحوست خود اپنے پر بھی پڑتی ہے، اپنی آل اولاد پر بھی پڑتی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہم کو دیکھو اتنی سی دعا میں اتنی باتیں سمجھا دیں۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، الہی ہمیں کون سا علم عطا فرما؟ علم نافع۔ اور علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ عملا صالحا، جس کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق ملے۔ نیک اعمال کی توفیق کب ملے گی؟ جب رزق حلال کھائیں گے تو ورزقا طیبا، الہی ہمیں رزق حلال بھی نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایسا علم جو نافع نہ ہو، جس کے ساتھ عمل نہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، الہی میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ مجھ کو نہ ہو، ومن قلب لا تخشع، ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت پیدا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع،
ایسے نفس سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو سحری نہ ہوتا ہو، بھرتے ہی نہ ہو. او من دعوت لا یستجاب لها او کما قال علیہ السلام. ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو دعا قبولیت اختیار نہ کرے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. الہی میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے وہ علم نہیں چاہیے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، دینی اعتبار سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ مجھے نہیں چاہیے. اور وہ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل کی توفیق نہ ملے، جو علم اللہ تک نہ پہنچائے. یہ علم ہے جو غیر نافع نہیں. یہ جتنے ہمارے اسکول و کالجز میں علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان کو علم کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں حالانکہ یہ علم نہیں ہے، فنون ہیں، یہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تک پہنچاتے نہیں ہیں. اس لیے اگر ان کو علم کہیں بھی تو نافع نہیں ہے. شاعر نے یہی کہا ہے، علم کے راہ حق نہ نمایت بطالت است یا جہالت است. جو بھی کہہ لیں، جو علم اللہ تک نہ پہنچائے، اللہ کی راہ نہ دکھائے، وہ تو نیری جہالت ہے، نیری بطالت ہے. اس کا کیا حاصل، کیا فائدہ. تو جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ تو پڑھایا جاتا ہی ہے، اور پھر وہاں لیکچرر جو آتے ہیں، ان کے جو لیکچرز وہاں ہوتے ہیں، ان سے تو سوائے بے دینی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. سوائے بے دینی کے، خدا سے دوری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ وہاں آ کر ایسے فلسفے جھاڑتے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی جگہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم ایسے لوگوں سے بھی بچے. اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے دہانے پر کچھ دعات ضلال ہوں گے جو گمراہی کی دعوت دے رہے ہوں گے. آج کل بعینی ہی ایسا ہی ہے. بہت سے داعیان ضلال گمراہی کی دعوت دینے والے گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں. وہ نام لیتے ہیں دین کا کہ جی ہم دین پیش کر رہے، وہ دین نہیں ہوتا، وہ نیری گمراہی ہوتی ہے. لیکن ان کی زبان اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جہلم کے صاحب ہیں، وہ دنیا کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ میڈیا پر آتے ہیں، اور آج کل دنیا میڈیا کو ایسے لیے چل رہی ہے جیسا کہ سب کچھ یہی ہے. تو وہ ان پر ایسا اعتماد کر رہی ہے جیسے ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. ایک وہ غامدی صاحب ہیں، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، کفر و ضلالت کو دین کے آئینے میں پیش کر رہے ہیں. جی دین یہ ہے، اور یوں لوگوں کو سمجھاتے ہیں جیسے علماء کو، مولویوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ دعات ضلال ہیں، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے ہیں جو دعات ضلال ہیں، اور وہ دنیا کو دین کے رنگ میں پیش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ دین نہیں ہے. دین تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچائے، اللہ کی راہ دکھائے، وہ دین ہے. اور جو اللہ کی راہ سے ہٹائے وہ دین نہیں ہے. تو ہمیں تاکید کی گئی کاہے کی، اور ہمیں تعلیم دی گئی کاہے کی کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو علم نافع ہو.
اور اس سے بچیں کہ جو علم نافع نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے کون سا علم طلب کیا؟ علم نافع۔ اور کس علم سے پناہ چاہیے؟ اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع۔ اگر دل میں حقیقت میں خشوع پیدا نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ علم بھی اس نے سطحی علم حاصل کیا ہے، حقیقی علم حاصل نہیں کیا۔ کہ حقیقی علم جو حاصل کرے گا یقیناً اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقی معنی میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو علماء ہی ہیں۔ علماء کے دل میں اگر خدا کا خوف اور خشیت نہ ہو تو ہمیں شک ہوگا کہ انہوں نے سطحی علم تو کہیں حاصل نہیں کیا، کہیں اپنا وقت تو برباد نہیں کیا کہ گئے علم کے لیے لیکن علم حاصل کرنے کے بجائے کچھ اور ہی حاصل کرتے رہے۔ تو علم جب آئے گا اور صحیح علم آئے گا، علم نافع آئے گا، تو اس سے عمل کی بھی توفیق ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں خوف و خشیت بھی پیدا ہوگی۔ کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے تھے۔ کیوں بھئی آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے تھے اور اللہ نے آپ کو وہ سب باتیں بتا دی تھیں جو اللہ بتانا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اس علم کو حاصل کر کر عمل کتنا کرتے ہیں۔ کوئی حضور علیہ السلام سے بڑھ کر عمل کرنے والا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کے عمل کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری کائنات کے سجدے پر ترازو کے ایک پلڑے میں حضور علیہ السلام کا ایک سجدہ دوسرے پلڑے میں ہو تو آپ کے سجدے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ عمل کی یہ کیفیت ہے۔ حضور علیہ السلام عمل سکھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل سکھاتے ہیں، عمل میں لگاتے ہیں حضور علیہ السلام۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ صحابہ کرام ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں حضور علیہ السلام جو گھر میں عبادت کرتے تھے اس عبادت کے بارے میں بتائیے۔ ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام کے معمولات پیش کر دیے کہ حضور علیہ السلام دن میں ایسے رہتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے، اور رات کو حضور علیہ السلام کے یہ معمولات تھے۔ تو حدیث میں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، ان صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو تھوڑے اعمال ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات تو ایسی ہے کہ وہ اگر کچھ بھی نہ کرے تب بھی آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں، ہمارا اور آپ کا کیا مقابلہ۔ ایک نے قسم اٹھا لی میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے قسم اٹھا لی میں ساری رات سوؤں گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں سوؤں گا، تیسرے نے قسم اٹھا لی کہ میں یعنی ایک نے تو قسم اٹھائی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے قسم اٹھائی کہ میں کیا کہتے ہیں رات کو سوؤں گا نہیں، تیسرے نے قسم اٹھا لی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کھاؤں گا پیوں گا ہی نہیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام کچھ باتیں کان میں پڑ گئی، فرمایا بھائی تم یہ باتیں کر رہے تھے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں تو ایسی ہی کر رہے تھے۔
تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو، فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے حضور میں تقوی رکھنے والا ہوں۔ حضور علیہ السلام کائنات کے سارے علوم اللہ نے آپ کو دیے، اولین و آخرین کے علوم دیے، اور دل میں خشیت خود فرما رہے ہیں انی اخشاکم للہ۔ اخشا ظاہر ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاہ، اور اللہ کے حضور میں تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو علم نافع حاصل ہوگا اس کے دل میں خوف و خشیت، اس کے دل میں تقوی و طہارت ہوگی۔ اگر خوف و خشیت نہیں ہے تو پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ حرام حلال میں تمیز نہیں کر سکتا، وہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے عالم کے لیے خدا کا خوف ہونا ضروری ہے۔ عالم حقیقی معنی میں وہی ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو تقوی اختیار کرے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی شب گزاریاں آپ کے سامنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کیسے روتے تھے اللہ کے حضور میں، کس قدر روتے تھے۔ آپ کے رونے کا حال سب کے سامنے آیا ہے۔ کیوں؟ دل میں خوف خدا تھا، یہ خوف خدا آنسوؤں سے رلاتا تھا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم نے علم حاصل کیا، کیا ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا؟ کیا ہم صحیح معنی میں عمل کرنے والے بن گئے؟ کیا ہمیں بھی کبھی خدا کے سامنے بیٹھ کر رونا آیا، دعا کرتے ہوئے رونا آیا، اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی رونا آیا؟ کبھی اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ سے کوئی آنسو گرا؟ آپ اور ہم سب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی خوف خدا سے ایک آنسو بہہ گیا، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دے گی۔ تو کیا ہماری آنکھ سے بھی کبھی آنسو گرا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، وہ دل جس میں خشیت نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ اس دل نے علم حاصل تو کیا لیکن علم نافع حاصل نہیں کیا۔ علم نافع آئے گا، عمل لازمی طور پر پیدا ہوگا، خدا کا خوف یقینی طور پر اس کے دل میں آئے گا۔ ہمارے اکابر کی تاریخ دیکھ لیں، ہمارے اکابر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسی عظیم شخصیت تھے۔ ان کا خوف خدا اور ان کا اللہ کے حضور میں رونا دھونا کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اور دل ان کا ایسا ہو گیا تھا کہ اب تحمل نہیں رہا تھا کسی بات کا، اسی لیے بہت تھوڑی سی عمر پائی اور اللہ کے حضور میں چلتی گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے نام سے مجھے آج چونکہ بخاری کی تقریب ہے، ختم بخاری کی، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری سے جو تعلق تھا تھوڑا سا آپ کو بس بتا دیتا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بخاری شریف سے کیا تعلق رکھتے تھے۔ ایک تو انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو بخاری شریف ان کے زیر درس رہی، بخاری پڑھاتے رہے، اور کیسے کیسے عظیم المرتبت شاگرد پیدا ہوئے۔ ان میں آپ دیکھ لیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، شیخ العالم ہے۔ حضرت نانوتوی سے بخاری پڑھ کر وہ بخاری پڑھاتے ہیں، تو ان کے شاگردوں میں
علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا بدر عالم، ایسے ایسے عظیم المرتبت لوگ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے. مولانا نور الحسن راشد ایک بہت بڑے محقق ہیں ہندوستان کے، انہوں نے لکھا ہے حضرت نے تقریباً بخاری شریف کے آخری جو 3 پارے ہیں، آخری 3 پارے جو انتہائی مشکل ترین سمجھے جاتے ہیں، ان کا حاشیہ لکھا اور علماء اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ کر لکھوایا حاشیہ. اس وقت حضرت بالکل نوجوان تھے. وہ بزرگ کہتے تھے کہ اتنے دقیق ترین مقام کا حاشیہ ایک نوجوان سے لکھوا رہے ہیں. مولانا فرماتے تھے جب لکھا ہوا دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیسے لکھا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے آخری 3 پاروں کا حاشیہ لکھا. پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے، حضرت غالباً حضرت تھانوی نے ہی لکھا ہے، کہ حضرت نانوتوی فرماتے تھے بھائی 3 کتابیں بڑی الویلی ہیں. الویلی سے مراد ہے بڑی انوکھی. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 بخاری شریف، اور نمبر 3 مثنوی مولانا روم. یہ 3 کتابیں بڑی الویلی ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے. بڑی انہیں دلچسپی تھی اس سے. اور ایک دفعہ کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی کثیر جماعت کے ساتھ حج کو چلے، اور اس زمانے میں یا تو بمبئی کی درگاہ تھی یعنی جہاں سے جاتے تھے، یا پھر کراچی کی تھی وہاں سے جاتے تھے. تو دیوبند سے دلی آئے اور دلی سے پنجاب کے راستے سے آپ نے راستہ اختیار کیا کراچی پہنچنے کا. راستے میں ایک آتا تھا علاقہ پنجلاسا، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے راؤ عبداللہ صاحب، بہت بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بہت تعلق رکھتے تھے، اور حضرت نانوتوی چونکہ حضرت حاجی صاحب کے اجل خلفاء میں تھے، ان کو بھی ان سے بڑا تعلق تھا. تو انہوں نے علماء سے کہا کہ بھئی میں تو حضرت عبداللہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. راستے میں پنجلاسا ایک مقام پڑتا تھا، وہاں پر وہ رہتے تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، ان سے ملے اور ان کے پاس کچھ وقت گزارا، اور وقت گزار کر پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چلنے لگے. تو حضرت راؤ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں حج کو جا رہا ہوں، دعا کر دیجئے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہی جملہ سنانا مقصود ہے. کہنے لگے میاں میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، میں نے تو تمہیں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بخاری پڑھتے دیکھا ہے، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، اللہ نے تو تم کو یہ رتبہ دیا، حضور علیہ السلام سے پڑھتے دیکھا ہے. یہ حضرت نانوتوی خود نہیں کہہ رہے، یہ نقل ہو رہا ہے اوپر سے، اور کہنے والے ہیں راؤ عبداللہ صاحب جو واقعی صاحب کشف و کرامت. آج بھی کچھ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے عالم منام میں پڑھتے ہیں اور حضرت امام اعظم سے علم حاصل کیا ہے. ایسے دعوے ہیں. ہمیں تو نہیں لگتا کہ خواب میں زیارت بھی ہوئی ہو، پڑھنا تو بہت دور رہا. جھوٹ کا دور ہے، جھوٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. کیوں؟ خشیت.
یہی حال ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، تہجد کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تسبیح لے لیتے، ایک ہاتھ میں تسبیح ایک میں رومال، استغفار کی کثرت ہوتی، تسبیح پڑھتے رہتے استغفار کی، اور زار و زار روتے۔ بتلانے والے یہ بتلاتے ہیں کہ ایسے رویا کرتے تھے گویا کسی نے جکڑ کر مارنا شروع کر دیا ہے، ایسے روتے تھے۔ بھائی یہ رونا کسی تکلیف کا تھوڑی تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، 18 برس مسجد حرام میں بیٹھ کر پڑھایا، اور وہاں کے شیخ الحرم آپ کا لقب پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے دل ایسا دیا کہ زار و زار رو رہے ہیں، امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، امت کی تڑپ تھی ان کے دل میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو علم نافع حاصل ہوگا اس کو عمل صالح بھی عطا ہوگا، اور اس کو دل میں خشیت بھی عطا ہوگی، وہ اللہ کے خوف سے روتا بھی ہوگا۔ اور جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو بھائی گناہوں سے بھی بچے گا، حرام حلال میں بھی تمیز کرے گا، اور حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، جھوٹ میں اور سچ میں بھی فرق کرے گا، سچ بولے گا، جھوٹ سے بچے گا۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب خدا کا خوف ہوگا، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ میاں علم نافع چاہتا ہوں اور علم غیر نافع سے پناہ چاہتا ہوں، ایسے دل سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف اور خشیت نہ ہو، ایسے نفس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو سیری نہ ہو۔ ایک سیری ہوتی ہے کھانے کی، اور ایک سیری ہوتی ہے چیزوں کی، یہ کھا لوں وہ کھا لوں، یہ بھی چٹ کر جاؤں وہ بھی چٹ کر جاؤں، یہ ہے کھانے کی سیری۔ دل بھرتا ہی نہیں ہے، جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو آئے ہی کھانے کے لیے ہوں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دانے دانے پہ مہر ہوتی ہے، تو وہ مہر ساتھ لے کر چلتا ہے کہ جہاں جائے وہاں مہر لگا دے، سیری نہیں ہوتا۔ اور ایک سیری ہوتی ہے چیزوں کی، یہ گاڑی مل جائے، وہ گاڑی مل جائے، یہ چیز مل جائے، گھڑی باندھی ہوئی ہے اگر 25-30 ہزار کی تو اس سے اچھی گھڑی مل جائے، موبائل اگر اس نے لے رکھا ہے 1 لاکھ کا، اب تو بھائی اتنے ہی کے ہوتے ہیں سستے سے سستے، تو اب جذبہ ہے کہ نہیں 2 لاکھ والا مل جائے، 3 لاکھ والا مل جائے، سیری نہیں ہوتی۔ اللہ میاں میں ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں، سیری نہیں ہوتا۔ ایک گاڑی مل گئی، بھائی خدا کا شکر ادا کرو، نہیں اور ہونی چاہیے، اس سے اچھی ہونی چاہیے، ہر سال بدل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسی دعا سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو۔ اور کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں صدق مقال اور عقل حلال نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے صدق مقال اور عقل حلال ہے۔ حلال کھائیں گے، سچ بولیں گے، اور دل سے متوجہ ہو کر حضور قلب سے اللہ کے حضور میں مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ تو حضور نے فرما دیا غافل دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، اور رزق حلال اگر نہ ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیو، قصہ مختصر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہی کہہ کر کہ علم کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی؟ علم کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو تو یاد ہی ہوں گی، آپ کا حافظہ تو تیز ہے، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، حافظہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ ہماری تقریر نہیں ہوتی، سبق ہوتا ہے کہ ہم سبق کے عادی ہیں۔ تو علم نافع کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ عمل بھی ہو، اور غیر نافع؟ تو آپ علم نافع حاصل کریں گے کہ غیر نافع؟ پھر اعمال
صالح بجا لائیں گے کہ نہیں؟ اعمال صالحہ کا دیکھو اثر ہونا چاہیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنا